آنکھیں، سعادت حسن منٹو۔ اس کے سارے جسم میں مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند تھیں۔ یہ آنکھیں بالکل ایسی ہی تھیں جیسے اندھیری رات میں موٹر کار کی ہیڈ لائٹس، جن کو آدمی سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بہت خوبصورت آنکھیں تھیں، ہرگز نہیں۔ میں خوبصورتی اور بدصورتی میں تمیز کر سکتا ہوں، لیکن معاف کیجیے گا، ان آنکھوں کے معاملے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں بے پناہ کشش تھی۔ میری اور ان آنکھوں کی ملاقات ایک ہسپتال میں ہوئی۔ میں اس ہسپتال کا نام آپ کو بتانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس سے میرے اس افسانے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بس آپ یہی سمجھ لیجئے کہ ایک ہسپتال تھا جس میں میرا ایک عزیز آپریشن کرانے کے بعد اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ یوں تو میں تیمارداری کا قائل نہیں، مریضوں کے پاس جا کر ان کو دم دلاسا دینا بھی مجھے نہیں آتا، لیکن اپنی بیوی کے پہم اصرار پر مجھے جانا پڑتا کہ میں اپنے مرنے والے عزیز کو اپنے خلوص اور محبت کا ثبوت دے سکوں۔ یقین مانیے کہ مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے نام ہی سے مجھے نفرت ہے، معلوم نہیں کیوں۔ شاید اس لیے کہ ایک بار بمبئی میں اپنی بوڑھی ہمسائی کو، جس کی کلائی میں موچ آ گئی تھی، مجھے جے جے اسپتال میں لے جانا پڑا تھا۔ وہاں کیجولٹی ڈپارٹمنٹ میں مجھے کم از کم 2.5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا تھا۔ وہاں میں جس آدمی سے بھی ملا، لوہے کے مانند سرد اور بے حس تھا۔ میں ان آنکھوں کا ذکر کر رہا تھا جو مجھے بے حد پسند تھیں۔ پسند کا معاملہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اگر آپ یہ آنکھیں دیکھتے تو آپ کے دل و دماغ میں کوئی رد عمل پیدا نہ ہوتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے اگر ان کے بارے میں کوئی رائے طلب کی جاتی تو آپ کہہ دیتے، نہایت واہیات آنکھیں ہیں۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو سب سے پہلے مجھے اس کی آنکھوں نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ برقع پہنے ہوئے تھی، مگر نقاب اٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دوا کی بوتل تھی اور وہ جنرل وارڈ کے برآمدے میں ایک چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جو بڑی تھیں، نہ چھوٹی، سیاہ تھیں نہ بھوری، نیلی تھیں نہ سبز، ایک عجیب قسم کی چمک پیدا ہوئی۔ میرے قدم رک گئے، وہ بھی ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا، تم سے چلا نہیں جاتا؟ لڑکے نے اپنی کلائی چھڑائی اور تیزی سے کہا، چل تو رہا ہوں، تو اندھی ہے۔ میں نے یہ سنا تو اس لڑکی کی آنکھوں کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس کے سارے وجود میں صرف اس کی آنکھیں ہی تھیں جو پسند آئی تھیں۔ میں آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مجھے پلکیں نہ جھپکنے والی آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا، ایکس رے کہاں لیا جاتا ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں میرا ایک دوست کام کر رہا تھا اور میں اسی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، آؤ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ لڑکی نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے ڈاکٹر صادق کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایکس رے لینے میں مصروف ہیں۔ دروازہ بند تھا اور باہر مریضوں کی بھیڑ لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے تیز و تند آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ مت ٹھوکو۔ لیکن میں نے پھر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صادق مجھے گالی دیتے دیتے رہ گئے۔ اوہ، تم ہو؟ ہاں بھائی، میں تم سے ملنے آیا تھا۔ دفتر میں گیا تو معلوم ہوا کہ تم یہاں ہو۔ آ جاؤ اندر۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، آؤ، لیکن لڑکے کو باہر ہی رہنے دو۔ ڈاکٹر صادق نے ہولے سے مجھ سے پوچھا، کون ہے یہ؟ میں نے جواب دیا، معلوم نہیں کون ہے، ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا چلو میں لیے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صادق نے دروازہ اور زیادہ کھول دیا۔ میں اور وہ لڑکی اندر داخل ہو گئے۔ 4-5 مریض تھے۔ ڈاکٹر صادق نے جلدی جلدی ان کی اسکریننگ کی اور انہیں رخصت کیا۔ اس کے بعد کمرے میں ہم صرف 2 رہ گئے، میں اور وہ لڑکی۔ ڈاکٹر صادق نے مجھ سے پوچھا، انہیں کیا بیماری ہے؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا بیماری ہے تمہیں؟ ایکس رے کے لیے تم سے کس ڈاکٹر نے کہا تھا؟ اندھیرے کمرے میں لڑکی نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کیا بیماری ہے، ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کہا تھا کہ ایکس رے لو۔
ڈاکٹر صادق نے اس سے کہا کہ مشین کی طرف آئے۔ وہ آگے بڑھی تو بڑے زور کے ساتھ اس سے ٹکرا گئی۔ ڈاکٹر نے تیز لہجے میں اس سے کہا، کیا تمہیں سجھائی نہیں دیتا؟ لڑکی خاموش رہی۔ ڈاکٹر نے اس کا برقع اتارا اور اسکرین کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے سوئچ آن کیا۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو مجھے اس کی پسلیاں نظر آئیں۔ اس کا دل بھی ایک کونے میں کالے سے دھبے کی صورت میں دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر صادق 5-6 منٹ تک اس کی پسلیوں اور ہڈیوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سوئچ آف کر دیا اور روشنی کر کے مجھ سے مخاطب ہوا، چھاتی بالکل صاف ہے۔ لڑکی نے معلوم نہیں کیا سمجھا کہ اپنی چھاتیوں پر، جو کافی بڑی بڑی تھیں، دوپٹے کو درست کیا اور برقع ڈھونڈنے لگی۔ برقع ایک کونے میں میز پر پڑا تھا۔ میں نے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر صادق نے رپورٹ لکھی اور اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے برقع اوڑھتے ہوئے جواب دیا، جی میرا نام حنیفہ ہے۔ حنیفہ۔ ڈاکٹر صادق نے اس کا نام پرچی پر لکھا اور اس کو دے دی۔ جاؤ یہ اپنے ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ لڑکی نے پرچی لی اور قمیص کے اندر اپنی انگیا میں اڑس لی۔ جب وہ باہر نکلی تو میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے پیچھے تھا، لیکن مجھے اس کا پوری طرح احساس تھا کہ ڈاکٹر صادق نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس بات کا یقین تھا کہ اس لڑکی سے میرا تعلق ہے، حالانکہ جیسا آپ جانتے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ مجھے اس کی آنکھیں پسند آ گئی تھیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ جب وہ تانگوں کے اڈے پر پہنچے تو میں نے حنیفہ سے پوچھا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے ایک گلی کا نام لیا تو میں نے اس سے جھوٹ موٹ کہا، مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر تانگے میں بٹھایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھیں ایکس ریز کا شیشہ بن گئی ہیں۔ مجھے اس کا گوشت پوست دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف ڈھانچہ نظر آتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں وہ بالکل ثابت و سالم تھیں، جن میں بے پناہ کشش تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھوں، لیکن یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھ لے گا، میں نے اس کے ساتھی لڑکے کو اس کے ساتھ بٹھا دیا اور آپ اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں سعادت حسن منٹو ہوں۔ منٹو؟ یہ منٹو کیا ہوا؟ کشمیریوں کی ایک ذات ہے۔ ہم بھی کشمیری ہیں۔ اچھا، ہم کنگ وائی ہیں۔ میں نے مڑ کر اس سے کہا، یہ تو بہت اونچی ذات ہے۔ وہ مسکرائی اور اس کی آنکھیں اور زیادہ پرکشش ہو گئیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار خوبصورت آنکھیں دیکھی تھیں، لیکن وہ آنکھیں جو حنیفہ کے چہرے پر تھیں بے حد پرکشش تھیں۔ معلوم نہیں ان میں کیا چیز تھی جو کشش کا باعث تھی۔ میں اس سے پیشتر عرض کر چکا ہوں کہ وہ قطعاً خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں کھب رہی تھی۔ میں نے جسارت سے کام لیا اور اس کے بالوں کی ایک لٹ کو جو اس کے ماتھے پر لٹک کر اس کی ایک آنکھ کو ڈھانپ رہی تھی انگلی سے اٹھایا اور اس کے سر پر چسپاں کر دی۔ اس نے برا نہ مانا۔ میں نے اور جسارت کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس پر بھی اس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم میرا ہاتھ کیوں دبا رہے ہو؟ میں نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لڑکے سے پوچھا، تمہارا مکان کہاں ہے؟ لڑکے نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس بازار میں۔ تانگے نے ادھر کا رخ کیا۔ بازار میں بہت بھیڑ تھی، ٹریفک بھی معمول سے زیادہ۔ تانگا رک رک کر چل رہا تھا۔ سڑک میں چونکہ گڑھے تھے اس لیے زور کے دھچکے لگ رہے تھے۔ بار بار اس کا سر میرے کندھوں سے ٹکراتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے زانوں پر رکھ لوں اور اس کی آنکھیں دیکھتا رہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا گھر آ گیا۔ لڑکے نے تانگے والے سے رکنے کے لیے کہا۔ جب تانگا رکا تو وہ نیچے اترا۔ حنیفہ بیٹھی رہی۔ میں نے اس سے کہا، تمہارا گھر آ گیا ہے۔ حنیفہ نے مڑ کر میری طرف عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھا۔ بدرو کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کون بدرو؟ وہ لڑکا جو میرے ساتھ تھا۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا جو تانگے کے پاس ہی تھا۔ یہ کھڑا تو ہے؟ اچھا، یہ کہہ کر اس نے بدرو سے کہا، بدرو مجھے اتار تو دو۔ بدرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے نیچے اتارا۔ میں سخت متحیر تھا۔ پچھلی نشست پر جاتے ہوئے میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا بات ہے، یہ خود نہیں اتر سکتی؟ بدرو نے جواب دیا، جی نہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔